بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز ببلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل أبدا على حبيب كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل أبدا على حبيبي اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات پاک تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین کرام اللہ جل مجدہ الکریم دی توفیق دے نال تسی اور میں اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرما اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا گوں کریم رب حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے اساں سارے نو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر ایک ایسی کہ انشاءاللہ العزیز کہ آن والا جمعہ انشاءاللہ استقبال رمضان دے حوالے نال دو چار گلاں بیان کریں گے تو اللہ نے کرم فرمایا رحمت فرمائیے کہ او دن جمعۃ المبارک دا سانو نصیب فرمایا گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر مخلوق خدا دی خدمت کرنا
اور اللہ دی مخلوق دی خدمت کریے تے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کتنا عطا کردہ یہ تواڈے سامنے مختصر وقت دے اندر بیان کیتا سی کہ اللہ بھی راضی ہو جاندہ، اللہ دا رسول بھی راضی ہو جاندہ، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہوئے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہوئے۔ بخاری شریف دے حدیث سے مبارکہ بیان کیتی سی، وہ خاتون سی، کردار چنگا نہیں سی، اعمال چنگے نہیں سن، ساری زندگی بے حیائی دے اندر گزار دیتی ہے، بس ایک نیکی کم آ گئی ہے، واپس آ رہے سی کسی کم تو انہیں ویکھیا ایک اللہ دی مخلوق کتا پیاسا بیٹھے اپنی زبان باہر نکال رہا، انہوں خیال آیا کہ کتا پیاسا ہے، انہیں اپنا ٹپٹا اتاریا، اپنا بوٹ اتاریا، ٹپٹے دے نال اپنا بوٹ اپنا وہ جتی جڑی سی بن کے کنویں دے اندر پانی کڈیا، کتے نو پلا دیتا، مر گئی۔ عرصہ گزر گیا، کسی نے خواب وچ ویکھیا، پوچھیا ہاں خاتون دس تے صحیح تیرے رب نے تیرے نال کیویں دا معاملہ کیتا؟ کہنے لگی کہ میرے رب نے مینوں بخش دیتا، صرف بخشیا نہیں اللہ نے جنت بھی عطا کر دیتی ہے۔ پوچھن والے نے کہا کہ آ خاتون تو تے بے حیا سی، بے شرم سی، ساری زندگی گناہاں دی دلدل دے اندر پھنس کے گزاری تو، لوگ تیری طرف مائل ہوندے سن، نوجوان تیری طرف رغبت لیندے سن، ایک کرم نوازی کس طرح ہوئی ہے کہ کریم رب نے تینوں بخش دیتا؟ کہنے لگی ساری زندگی اعمال چنگے تے نہیں کیتے، بے حیائی زندگی گزاری ہے، کوئی کردار چنگا نہیں، کوئی اعمال چنگے نہیں سن۔ کہنے لگی ایک نیکی اللہ نو پسند آئی ہے، بس وہ کتے نو میں پانی پلایا سی تو رب نو اے ادا بڑی پسند آئی ہے۔ رب نے کہا ہاں خاتون تو میری مخلوق دی خدمت کیتی ہے، اس کتے نو پانی پلایا، جا اس نیکی دی وجہ تو تینوں میں جنت عطا کر دیتی ہے۔ خیریں یارا و شریں یارا، اللہ اے نہیں ویکھدا کہ 70 سال دے سجدے ہے 80 سال دے سجدے ہے، جے بخشن تے آئے تے چھوٹی جی نیکی تو اللہ بخش دیندہ ہے، جے پکڑن تو آ جائے وہ نیک خاتون سی نا۔ میں پچھلے جمعے عرض کیتی سی، صرف تو ہنو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پچھلے جمعہ المبارک دے اندر کی موضوع سی، وہ نیک عورت سی، نمازی سی، صدقہ خیرات کر دی سی، ہر ویلے اللہ اللہ کر دی سی، گھروں جان لگی، انہیں ایک بلی رکھی سی تے بلی نو بند کمرے دے اندر ڈک گئی، کدھرے باہر ہوئی تے دوڑ نہ جائے۔ دن گزر گیا، 2-4 دن لگ گئے، بلی بھوک اور پیاس دی وجہ نال کمرے دے اندر بیٹھے مر گئی۔ خاتون وقت گزر گیا مری ہے، کسی نے خواب وچ ویکھیا، پوچھیا ہاں خاتون تو تے بڑی نیک سی، دس تیرے رب نے تیرے نال کیویں دا معاملہ کیتا؟ کہنے لگی رب دی ان بطش ربک لشدید انہ ہوا یبدئ و یعید، اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہ ہویا کہ یہ رب نے پکڑ لیا، رب نے پکڑ لیا، جہنم میں سٹ دیتا۔ وجہ کی بنی؟ کہنے لگی وجہ ہوئی رب دی مخلوق بلی رکھی سی گھر دے اندر تے انہوں میں ڈک گئیاں، او بھوک اور پیاس دی وجہ نہ مر گئی تے رب نے سجدے نہیں ویکھے، رب نے نمازاں نہیں ویکھیاں، صدقہ خیرات نہیں ویکھیا، پکڑن تے آیا تے ایک بلی دی وجہ تو پکڑ کے جہنم میں سٹ دیتا۔ مخلوق خدا دی خدمت کرن نال اللہ دا بندہ بھی خوش ہو جاندہ، اللہ بھی خوش ہو جاندہ تے اللہ دا رسول بھی خوش ہو جاندہ۔ تے آج مختصر وقت دے اندر انشاءاللہ العزیز استقبال ماہ رمضان المبارک دے حوالے نال کہ رمضان المبارک دا جدن مہینہ آن ہوندہ سی، بالکل آخریاں گھڑیاں آخری دن ہوندے سن، حضور علیہ السلام دا معمول مبارک کس طرح دا سی، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین رمضان دی تیاری کس طرح کر دے سن، استقبال کس طرح کر دے سن۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نماز دا بے شمار ذکر فرمایا، صدقہ خیرات دا بے شمار ذکر فرمایا۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے دیگر اعمال دا ذکر قرآن مجید دے اندر کثرت دے نال بیان فرمایا، لیکن واری جدوں روزی دی آئی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن دے اندر ایک کی جگہ تے صرف روزے دا ذکر فرمایا۔
اور پھر ذکر صرف ذکر نہیں فرمایا بلکہ میرے کریم رب نے مفصل گفتگو فرما دیتی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والے ہو۔ ایمان والے کون ہے؟ تسی اور میں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنو اے، بولو سارے بہت ٹھنڈا موسم ہے بڑا پیارا، یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والے ہو، کتب علیکم الصیام، فرمایا تو آڈے ہوتے روزے اساں فرض کر دیتے۔ فرمایا پریشان نہ ہوئے جی کما کتب علی الذین من قبل، فرمایا پریشان نہ ہوئے جی جس طرح پہلی امتاں تے فرض کیتے سن نا اسی طرح تو آڈے ہوتے بھی اساں فرض کرا دیتے۔ یا اللہ بھوک اور پیاس صبح تو لے کے شام تک، یا اللہ تو خوش ہوگا، فرمایا خوش تے نہیں ہوگا۔ یا اللہ ساڑھا بھوک اور پیاس دی وجہ نہ رہنا، یا اللہ تینوں کو فائدہ ملنا، سارا دن گرمی دی مشقت دن والے گرمی دے دن پنڈا تھا میں چلے جاؤ کنکاں دی کپائیاں آ جان دیاں، روزہ رکھ کے لوگ کنک کپڑے ہوں دے۔ یا اللہ ساڑھا بھوک اور پیاس اور گرمی دے اندر صبح تو شام تک کام کاج کرنا تجھے اچھا لگتا ہے؟ یا اللہ تجھے کوئی فائدہ ہے؟ فرمایا فائدہ مینوں کو نہیں۔ یا اللہ پھر فائدہ؟ فرمایا فائدہ تو آڈا ہی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والے ہو، کتب علیکم الصیام تو آڈے ہوتے روزے، اور میرے وال توجہ کرو یار، روزے فرض کر دیتے، کما کتب علی الذین من قبل، فرمایا کہ جس طرح پہلی امتوں تے روزے اساں فرض کیتے۔ یا اللہ بھوک اور پیاس دی وجہ سارا دن رہیے کی فائدہ؟ فرمایا من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا تسی روزے چ رہو گے صبح تو شام تک بھوک اور پیاس چ رہو گے، یا اللہ اجر کی ملے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تسی پرہیزگار بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ روزہ رکھے ہوئے گا گناہ وال جاؤ گے، یاد آئے گا نا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے یار، لڑائی جھگڑا ہوا گالی گلوچ ہونے لگے گی تجھے یاد آئے گا نا یار میں نے تو روزہ رکھا ہے نا یار، گناہ کی طرف چل کے جائے گا تجھے یاد آئے گا یار میں نے تو روزہ رکھا ہے یار۔ اب روزہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ بس زبان کو بند کر لینا، نہ کچھ کھانا نہ پینا، نہ یار داتا صاحب فرماتے ہیں روزہ جب انسان نیت کر لیتا ہے تو پھر روزہ صرف زبان کا نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پھر کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پھر ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دل کی خواہشات کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے سارا دن روزہ ہے، ہاں جی سارا دن موویز دیکھتا رہوں، ڈرامے دیکھتا رہوں۔ یہ رمضان آ رہا ہے میں تیاری کر رہا ہوں، میں خود بھی انشاءاللہ العزیز عمل کروں گا اور آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہے کہ بس روزہ رکھا ہوا ہے سارا دن فری ہوں، آج چھٹی ہے فیکٹری سے کام سے، چلو دو چار فلمیں دیکھ لیں گے، چلو آج کوئی دو چار گانے سن لیے، نوے گانے آ گئے جی، نہ یار۔ فرمایا کہ اے روزی دی روحانیت کیویں ملے گی؟ فرمایا کہ جس طرح روزہ رکھن دا حق ہے نا، پھر زبان دا بھی روزہ ہونا چاہیے دا، اکھ دا بھی روزہ، کن دا بھی روزہ، دل دی خواہشات دا بھی روزہ، ہاتھ پیر دا بھی روزہ ہونا چاہیے دا۔ اے نہیں کہ ادھر روزہ رکھیا تو ناپ تو بولے جھتھا نہ ڈنڈی ماری جائے، ادھر روزہ رکھیا تو ادھر چلدا جائے جدھر بالکل فراڈ ہی فراڈ ہے، لوگاں نال دھوکا کرنا۔ ہاں جی فرمایا کہ جدوں روزے دی روحانیت تک پہنچنا چاہتے ہو پھر روزہ ایویں رکھو کہ جس روزہ رکھن نال اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے۔ فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا پھر تسی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ پہلے روزے فرض نہیں سن، یہ 2 ہجری دے اندر روزے فرض ہوئے، اس تو پہلے عاشورہ دا روزہ فرض سی، 10 محرم الحرام دا روزہ فرض سی، پھر منسوخ کر دیتا گیا، پھر ہر مہینے دی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ روزہ فرض ہو گیا، پھر اے روزے بھی منسوخ کر دیتے گئے،
پھر روزے دا امر و حکم آ گیا رمضان المبارک دا. پھر ایک خاص نہیں سی، پھر اے حکم سی، تفسیر نعیمی پڑھ رہے ہیں. پھر اے حکم سی کہ روزہ رکھو، مرضی نہ رکھو تے بولو نہ رکھو تے مرضی رکھ لو، ثواب ہے. جے نہیں رکھنا تو پھر او دا فدیہ دے دو. اس جتنے پیسے بندے، جتنی گندم جو بندے سن، کتنے سیب بندے سن، ایک چاہا ہو جائے، دو چاہا ہو جان، او گندم کسی غریب نو دے دو. جنہیں رکھنا رکھ لے، جنہیں نہیں رکھنا غریب تک دا حق روزے دا پہنچا دے، کوئی گناہگار نہیں ہوئے گا. پھر اے عمل بھی منسوخ کر دیتا گیا. پھر اے نہیں کہ جنہیں رکھنا رکھے، جنہیں نہیں رکھنا نہ رکھے. پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے حضور نے فرمایا کہ سونے محبوبہ ہون روزے فرضن، ہون فرضن، ہون کسی دی جرت نہیں کہ جان بوجھ کے اپنا روزہ چھوڑ دے. فرمایا ہر بندے تے روزہ فرض ہو گیا. پھر معمول حجی بھی چینج سی. پھر کس طرح سے افطاری ہوئی، افطاری ہو گئی، کھانا پینا شروع ہو گیا. کوئی بندہ 11 بجے تک جاگدا پیا، کھائی پی جائے. کوئی 12 بجے تک جاگ رہا، کھائی پی جائے. جدوں اکھ بند ہو گئی روزہ شروع ہو گیا. اکھ بند ہو گئی روزہ بولو. ہن تے اکھ بند ہوندی تے ستے رہنے، صبح اٹھ کے پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ دی نعمتاں ساری کھانے ہیں نا. لیکن پہلے اس طرح نہیں سی. افطاری ہوئی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کھائی پی جاؤ. جدوں سو گئے روزی دی نیت ہو گئی. پھر گھنٹے بعد آنکھ کھلی، تسی کہو پانی پی لیے، نہ بھائی روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر اے عمل منسوخ کر دیتا گیا. کس طرح منسوخ ہویا؟ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بھی پیش آ گیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ بھی رات نو پیش آ گیا. رمضان المبارک دی راتاں دے اندر پہلے اپنی بیوی دے کول جانا بھی منع سی، حرام سی. لیکن حضرت عمر فاروق تے جدوں واقعہ پیش آیا، صبح آ کے عرض کردے نے سونے محبوبہ راتی اس طرح معاملہ ہے، میں تے بیوی کو چلا گیا. پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا سونے محبوبہ اے جڑا پہلے ساڈا امر حکم سی نا کہ اکھ بند ہوئی تے روزے دی نیت، فرمایا ہن اے منسوخ ہے. ساری رات کھاؤ پیو، اپنی بیویاں کو جاؤ، کوئی منع نہیں، کوئی حرام نہیں. ہاں صبح جدوں سحری دا ویلا ہو جاوے گا نا، اس ٹائم روزے دی نیت کر لو. کتنی رائت. لیکن پہلی امتاں دے اندر اے اس طرح نہیں سی. تو ماہ رمضان المبارک دا روزہ فرض ہو گیا. ہاں اے بند ہے، اوپر والا بند ہے. محبوب علیہ السلام جدوں شعبان المعظم دی آخری رات آئی نا، حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ نو بلایا اور بلا کے فرمایا، خطبہ دیتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک خطبہ بیان کردے نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں تو انو پتہ ہے کیڑا مہینہ سایہ فگن ہون لگا، کیڑا مہینہ آن لگا. حضور نے فرمایا صحابہ اے مہینہ رحمتاں والا، برکتاں والا آن لگا جائے. برکتاں والا، رحمتاں والا اے مہینہ، فیہ لیلۃ خیرۃ من الف شہر. فرمایا ہاں صحابہ اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی رات ہے جڑی رات 1000 مہینے تو بہتر رات ہے. اے اجے رمضان دا مہینہ آیا نہیں. جس طرح ساڈا ان رمضان المبارک دی طرف سفر رواں دواں رمضان آن لگا، اسی طرح اجے رمضان آیا نہیں سی. حضور پہلے ہی صحابہ دی تربیت فرما رہے، پہلے ہی دس رہے کہ اس طرح رمضان گزارنا جے، اس طرح گزارنا جے. فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلۃ. فرمایا کہ ہاں صحابہ اے او مہینہ ہے کہ جس دے روزے اللہ نے تواڈے ہوتے، جس دے روزے تواڈے ہوتے اللہ نے فرض کر دیتے. اور فرمایا اے او مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر تسی نفل نماز پڑھو گے اللہ تو انو نفلہ دا نہیں فرضاں دا ثواب عطا کرے گا. پھر آگے فرمایا اے او مہینہ میرے صحابہ قرب الہی حاصل کرندہ، قرب الہی حاصل کرندہ مہینہ روزے رکھ کے اللہ دا قرب حاصل کر سکتے ہو.
فرمایا دوسرے مہینے دے اندر جے تسی نفل پڑھو گے تے نفلاں دا ثواب، جے سنت پڑھو گے تے سنت دا ثواب، جے فرض پڑھو گے تے صرف فرض دا ثواب۔ فرمایا اے او مہینہ ہے، فرمایا نفل پڑھو گے صحابہ تے فرضاں دا ثواب، تے سنت پڑھو گے تے نفلاں دا ثواب۔ فرمایا جے فرض ایک نماز پڑھو گے تے ایک نماز دا نہیں 70 نمازاں دا ثواب اللہ عطا کرے گا، 70 نمازاں دا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ فرمایا صحابہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا کہ اے مہینہ صبر والا مہینہ ہے، ہاں اے مہینہ صبر والا مہینہ ہے۔ وَصَبْرُ، فرمایا کہ صبر کیے، فرمایا صبر دا اجر جڑا سدھا جنت جے۔ صبر ہی ہے نا، صبح تو لے کے شام تک بھوک اور پیاس دے اندر ہر چیز ساڑھے اکھاں دے سامنے ہوندی یار، پانی ٹھنڈا ساڑھے سامنے کولر بھرے ہوندے، کھانا پینا فریج دے اندر پہ ہوندا، لیکن پھر بھی نہیں کھاندے، ہر چیز سامنے پتہ بھی ہے حلال ہے، لیکن پھر بھی نہیں کھا رہا، کی کر رہے ہیں؟ صبر۔ بولو کی کر رہے ہیں؟ صبر۔ اور فرمایا کہ صحابہ یہ صبر والا مہینہ ہے، فرمایا صبر دا اجر کیے یا رسول اللہ کیے، فرمایا سدھا جنت، فرمایا سدھا جنت ہے۔ فرمایا ہاں صحابہ اے او مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر اگر کوئی روزے دار کسی روزے دار نو روزہ افطار کرا دے، فرمایا اللہ اس بندے دے ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کوئی روزے دار، فرمایا کہ اس مہینے دے اندر کوئی روزے دار نو روزہ افطار کروا دے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ بس گل مکی نہیں، پھر حضور علیہ السلام فرمان لگے، فرمایا کہ اللہ جہنم تو آزادی عطا کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ہاں صحابہ صرف افطار کران نال یا جہنم دی آزادی نال اتھے گل مکی نہیں، فرمایا جتنا ثواب اللہ نے اس روزہ رکھن والے بندے نو عطا کیتا نا، اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ روزہ کھلان والے نو عطا کر دے گا۔ ایک روزہ افطار کران نال، وہ اگے حدیث مبارکہ آ رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ روزہ افطار کرایا کرو۔ صحابہ نے عرض کیتی حضور اسی تے بڑے ماڑے ہیں، اسی کیویں افطار کرائیے، کسی نے کس طرح سیر پیٹ کرا کے بالکل خوب تسلی دے نال کھانا کھلائیے۔ حضور علیہ السلام فرمان لگے صحابہ تو انہوں کنے کیا کہ کسی نے روزہ افطاری ویلے بالکل پیٹ بھر کے کھواؤ، یہ تھوڑا کہ پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، اس تو بعد چاٹاں بھی ہون تے سارا کچھ اللہ دی ہر نعمتاں دسترخوان تے ہوندے پھر ہی روزہ افطار ہوندا؟ فرمایا نا صحابہ، فرمایا کیا میرے صحابہ، فرمایا کہ چاہے پانی دا ایک گھٹی کیوں نہ ہوئے، ہائے ہائے بولو پانی دا ایک گھٹی کیوں نہ آئے، فرمایا جے او بھی نہیں نا، فرمایا پھر ایک کھجوری کیوں نہ ہوئے، ایک کھجوری کیوں نہ ہوئے۔ اچھا یا رسول اللہ کھجور یا پانی یا دودھ دا ایک گھٹ، سونے محبوبہ پھر ثواب اتنا ہی ہے، ثواب اتنا ہی ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے، جہنم تو چھٹکارا، جتنا ثواب روزے دار نو اتنا ثواب اس بندے نے۔ فرمایا ہاں جے ایک گھٹ پانی یا ایک گھٹ دودھ یا ایک کھجور کسی روزے دار نو دے کے روزہ افطار کروا لیا نا، فرمایا او دے ساری زندگی دے گناہ معاف، جہنم تو چھٹکارے دا سند تو آنو مل جائے گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جتنا ثواب روزہ رکھن والے نو اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرن والے نو۔ اچھا اے روزے رکھدا کون ہے؟ قرآن نو پوچھ لئیے، اچھی جی آج موسم ٹھنڈا ہے، یار دروازے کھول دو، بس بن جانی اندر، میرے ویر دروازے کھول دو، کھڑکیاں بھی بندن میرے خیال ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور جنو خوشی رمضان آ رہا وہ کہو سبحان اللہ۔
اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جدن واری روزے دی آئیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، جدن واری جمعۃ المبارک دی آئیے پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جدن واری حضور دے درود دی آئیے پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واری جدن اللہ جل مجدہ الکریم نے حضور تے درود آئیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، واری جدن روزے دی آئیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، واری جدن جمعۃ المبارک دی آئیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اے میری ملت نوجوانوں ایک گل پتہ چل گئی ہے، گویا کہ رب نے فرمایا ہے سونیا محبوبہ جمعہ بھی اوہی بندہ پڑھے گا جیڑا مومن ہوئے گا۔ فرمایا سونیا محبوبہ تیری ذات درود بھی اوہی بندہ پڑھے گا جیڑا مومن ہوئے گا۔ فرمایا سونیا محبوبہ روزہ بھی اوہی بندہ رکھے گا جیڑا مومن ہوئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مومنو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، مومنو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، مومنو۔ فرمایا سونیا محبوبہ تیری ذات درود مومن ہی پڑھن گے، جمعہ بھی سونیا محبوبہ مومن ہی پڑھن گے۔ مایا محبوبہ روزے بھی صرف گرمی بڑی کاری صاحب بخار بڑا ہویا سی، چھوٹے چھوٹے بچن کاری صاحب کی کریے رزق کمانا ہے تو روزے چھڑ دیئے۔ میں نہیں کہندہ قرآن کہندہ یا ایھا الذین آمنوا، مومن رکھدہ روزے، جائے جتنی مشکل مشقت آ جائے مومن رکھدہ روزے یار۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اے ماہ رمضان المبارک اس طرح دا مہینہ ہے کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام دے 11 بیٹے سن اور انہاں 11 بیٹیاں وچوں حضرت یعقوب نو اپنے بیٹے یوسف دے نال سب تو زیادہ پیار سی، محبت سی، پسند کردے سن۔ فرمایا میرا کریم رب فرمایا کہ 11-12 مہینے وچوں سب تو زیادہ رمضان نو پسند کردہ ہے۔ رمضان المبارک دے مہینے نو اللہ کی کردہ؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ جدوں رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے 4 چیزاں کثرت دے نال یاد کیتا کرو۔ فرمایا رمضان دا مہینے دے اندر 4 چیزاں تیاری ہو رہی نا، کہو سبحان اللہ۔ کثرت دے نال پہلی چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز ہے کہ کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ فرمایا ادوں کثرت دے نال ہر ویلے اٹھ دیاں بیٹھ دیاں پڑھ دے رہا کرو، پڑھ دے رہا کرو۔ فرمایا دوسرا یا رسول اللہ، فرمایا پھر دوسرا اے وے کہ سب تو زیادہ استغفار دے اندر کثرت کیتا کرو۔
ایک کلمہ کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں کوئی ایویں دا کلمہ عطا فرما کہ جو میں پڑھ پڑھ کے تیرا قرب حاصل کر لواں. رب نے فرمایا پھر میرے موسیٰ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تعجب ہویا, عرض کردے نے یا اللہ اے تے ہر بندہ پڑھ دا, کوئی ایویں دا کلمہ اسی کہندے ہیں نا کوئی ایویں دا کرزا وظیفہ دو جڑا بالکل ہٹ کے ہوئے, جڑا جدا اثر بھی واوا ہوئے. کوئی ایویں دی دوائی دو ڈاکٹر صاحب کہ بالکل مارکیٹ ہی نویں نویں آئی ہوئے تے پہلا فارمولہ میرے تے ہی ہوئے, بے شک وہ جان نکل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ اے تے ہر بندہ ہی پڑھ دا, کوئی اور وظیفہ. مشکات شریف حضور علیہ السلام فرمان لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے صحابہ کہ اے میرے موسیٰ زمین و آسمان دے اندر جو کچھ ہے میری ذات کٹ کے, اللہ دی ذات کٹ کے جو کچھ زمین و آسمان دے اندر ہے, فرمایا موسیٰ وہ ایک پیالے چ رکھ دیتا جائے, اور فرمایا پھر دوسرے پیالے دے اندر لا الہ الا اللہ رکھ دیتا جائے. فرمایا کہ میرے موسیٰ زمین و آسمان دی ہر ایک چیز دا وزن کم ہو جائے گا لیکن لا الہ دا وزن بھاری ہو جائے گا. فرمایا کہ رمضان دے مہینے دے اندر کثرت دے نال لا الہ الا اللہ, اور فرمایا کثرت دے نال استغفار. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 دفعہ میں اللہ تعالیٰ دا ہر روز استغفار کردا. کتنی دفعہ؟ اور ایک روایت پہ چاندہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں 100 دفعہ اللہ دی جناب دے اندر صبح تو شام تک توبہ اور استغفار کرتا رہنا. حضرت انس بن مالک فرماندے نے حضور نے فرمایا انس جا میرے غلاماں نو اج خوشخبری دے دے, میرے غلاماں نو خوشخبری دے. یا رسول اللہ کیڑی خوشخبری؟ فرمایا جا میرے غلاماں نو کہہ دے جنہیں سچے دل نال ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا انس جا اس غلام نو کہہ دے حضور نے کہہ دیتا جنت تیرے تے واجب ہو گئی, جنت تیرے تے. حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں اٹھے آگو سامنے حضرت عمر فاروق. انس کدھر؟ عمر فاروق آج حضور نے عجیب گل کر دیتی, حضور نے بشارہ دے دیتی انس جا جس میرے غلام نے سچے دل دے نال ایک دفعہ کہہ دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, انس جا انہوں جنت دی بشارہ دے دے. حضرت عمر فاروق حضرت انس نو روکیا, فرمایا انس ادھر حضور دی پاک بارگاہ سونیا محبوبہ ٹھیک ہے جنت دے دیتی, مختار کل نبی ہو, اور سونے محبوبہ امت جڑی نا وہ بس اس سے تے بیٹھ جائے گی, کلمہ پڑھ لیا جنت ہو گئی, نمازاں پھر کیوں پڑھیے, پھر صدقہ خیرات کیوں دئیے. یا رسول اللہ تسی فرما دیتا تے گل پوری ہو گئی, لیکن امت نمازاں تو صدقات تو انہاں چیزاں تو پچھا ہٹ جائے گی, ہاں انہاں چیزوں تو پچھا ہٹ جائے گی. حضور علیہ السلام نے پھر سکوت اختیار کیتا اور فرمایا کہ ہاں عمر تم ٹھیک کیا یار. حضرت انس بن مالک فرماندے نے بس جس دن حضور نے فرمایا سی نا کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ اس سے جنت ہے, کیونکہ ایک کلمہ سب تو اعلی, ایک کلمہ برکت والا, ایک کلمہ سب تو اعلی, ایک کلمہ برکت والا, وہ بن کلمے اے دل کالا پر لا الہ لا کلمہ لا الہ للہ حق لا الہ لا, اس کلمے دے راز نہایت
ربا مردیا کلمہ نصیب ہووے کہو سبحان اللہ ربا مردیا کلمہ نصیب ہووے ربا مردیا کلمہ نصیب ہووے ساڈی قبر مدینے شریف ہووے ہمیں ساڈا تیرا حبیب ہووے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ لا کلمہ لا الہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ مدانے معاشر دا دل سجیا ہونا ہے اللہ جل مجدہ الکریم دے سامنے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر امتی کھڑا ہونا ہے ہر نبی بھی کھلوتا ہونا ہے میرے اور تیرے نبی نے فرمایا اے صحابہ اس ویلے اللہ ایک بندے نو بلائے گا اللہ فرماوے گا فرشتوں ادھے اعمال تولو ادھا رجسٹر کھولو ادھا نام اعمال کھول کے پڑھو انہیں کڑے کڑے گناہ کیتے نے کڑیاں کڑیاں بدیاں کیتیاں نے اللہ تعالیٰ دے امر و حکم دے نالے فرشتے نیکیاں برائیاں پڑھ پڑھ کے سنانے گے اللہ فرماوے گا ہاں بندیا دس اے گناہ کیتائی عرض کرے گا ربا گناہ کیتائی رب فرماوے گا بندیا دس اے گناہ کیتائی رو کے عرض کرے گا سونیا ربا کیتائی رب فرماوے گا ہاں دس اے گناہ کیتائی فرماوے گا ربا کیتائی اللہ فرماوے گا فرشتیوں ہون روزے نو بلا کے لے آو روزہ جدو اللہ دی جناب دے اندر آوے گا روزہ عرض کرے گا یا اللہ انہوں بخشنا نہیں ہے یا اللہ انہوں جنت نہ دیا جے یا اللہ انہوں جہنم دی وادی وچ سٹ دے اس ویلے میرے اور تیرے نبی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے رو کے فرما لگے صحابہ اس ویلے میرا غلام کہے گا یا محمد اس ویلے میرا غلام میں نو پکارے گا یا محمد خدا دی قسم ایک سنی سنائی گل نہیں کر رہا اخباری گل بیان نہیں کر رہا بڑی ذمہ داری دے نال گل بیان کر رہا وا بڑی لکھی تحقیق والی گل بیان کر رہا وا میرے اور تیرے نبی نے اس ویلے فرمایا اے میرے صحابہ جدوں میں اپنے امتی دے کول جاواں گا میں اپنی اکھاں دے نال ویکھاں گا فرشتے انہوں والا تو پکڑ کے جہنم وال گھسیٹ کے لے کے جان گے اے میرے صحابہ میرا دل کرے گا آج میں اپنے غلام دی سفارش کر دیواں آج میں اپنے غلام واسطے کچھ بول دیواں اے میرے صحابہ جدوں میں محمد بولن لگا گا کریم ربا میرا غلام ہے میرا امتی ہے یا اللہ معافی دے دے اس ویلے رب فرماوے گا سنیا محبوبہ آج بولنا نہیں ہے آج منہ کھولنا نہیں ہے سنیا محبوبہ آج سفارش نہیں کرنی ہے اس ویلے میرے نبی نے فرمایا ہے یا اللہ وجہ کی یہ معاملہ کیے شفاعت والا تاج میرے سر دے ہوتے ہوئے اختیار تو میں نو عطا کیتا ہے سونیا محبوبہ جتنا بھی گناہگار انسان کیوں نہ ہوئے سونیا تو شفاعت کر سکتا ہے پر یا اللہ اس بندے دی شفاعت کیوں نہیں کر سکتا رب فرماوے گا سونیا محبوبہ گناہگار ہوتا ہو جاندہ سیاہکار ہوتا بخشا جاندہ بد عمال ہوتا بخشا جاندہ چور ہوتا ڈاکو ہوتا سونیا بخشا جاندہ پر سونیا محبوبہ آج ایکی حق دے اندر اس انسان دے حق دے اندر کوئی اور نہیں آیا ہے آج میرا رمضان آ گیا ہے میرا روزہ آ گیا ہے
الصوم لی وانا عجزی، سونے محبوبہ تینوں یاد نہیں ہے میں فرمایا ہے کہ روزہ میرے واسطے وے میں رب خود ہی جزا دے واگا۔ آج روزہ دے حق دے اندر آگے آئے، روزہ آگے کہنے لگا کریم ربا انہیں میری بڑی بے ادبی کی تھی ہے، کریم ربا میرا حیا نہیں کیتا ہے۔ سن لو میری ملت وہ جوانوں، روزے آن والے جے، رمضان کا مہینہ آن والا جے، خدا دی قسم کھا کے کہنا منبر رسول تے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا بیویوں اس طرح دے عمل نہ کرے آجے جے اللہ بھی ناراض ہو جاوے، اللہ دا رسول بھی ناراض ہو جاوے۔ بیویوں رب نو ناراض کرن والا مہینہ نہیں جے، اللہ نو راضی کرن والا مہینہ ہے۔ نانا ایویں دے اعمال نہ کرے آجے کہ اللہ بھی ناراض ہو جاوے، اللہ دا رسول بھی ناراض ہو جاوے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے اے میرے صحابہ روزہ عرض کرے گا یا اللہ انہیں میری بڑی بے ادبی کی تھی ہے، انہیں میری عزت نہیں کی تھی ہے، یا اللہ انہیں میں نے رکھیا نہیں ہے، یا اللہ لوگوں کے سامنے سر عام کھارے آئے۔ جاؤ دیکھ لینا روزے دی حالت اندر ہوتل کھلے ہوتے نے، پان سگٹنا والی دکانہ کھلیا ہوتیا نے، نوجوان بوتلا پیتی جا رہے ہوتے، کسی نو کوئی فکر نہیں ہے۔ روزے دا مہینہ ہے، اللہ دی عبادت والا مہینہ ہے۔ نانا میری ملت نوجوانوں اے حدیث اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ، انہوں یاد رکھے آجے۔ رب فرماوے گا سونیا محبوبہ اج قرآن آ گیا ہے، اج رمضان آ گیا ہے، رمضان نے کیا سونیا ربا انہیں بے ادبی کی تھی ہے، انہیں میری عزت نہیں کی تھی ہے، انہیں میرا ادب و احترام نہیں کیتا ہے، اس وجہ نال اج ادھی بخشش نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ جب رب نے اتنا کہنا ہے پھر میں محمد بھی خاموش رہنا ہے، خاموش رہنا ہے، جب رب نے اتنا کہہ دینا تو میں محمد بھی ہاتھ چک جا پھر جے تو رمضان دا ادب نہیں کیتا۔ رمضان نے کہہ دیا روز نے تیرے آقے کہہ دیتا ہے یا اللہ بے ادبی کی تھی میری، میں محمد بھی اس بندے دی سفارش نہیں جے کرنی جنہیں روزی دا ادب نہ کیتا، جنہیں رمضان المبارک دا ادب نہ کیتا۔ وہ آتش پرست جی نا، وہ پتر دنال بازار جا رہا، رمضان آنا تیاری کر لو، تیاری کر لو، بازار جا رہا ہے، پتر نے کوئی چیز لئی، آتش پرست اگ دی پوجا کردہ، اگ دی انہیں پتر نے کوئی چیز کھا لئی، روزے دا مہینہ، وہ اگ دی پوجا کرن والا آتش پرست انہیں اپنے پتر نو چھک کے چپیڑ ماری، چیز کھو لئی، گھر آیا بستی کی تھی، وہ تینوں پتہ نہیں رمضان دا مہینہ ہے، رمضان دا مہینہ تینوں پتہ نہیں، رمضان دا مسلمانہ دا عبادت والا مہینہ ہے، روزہ رکھ دے تو سریام کھائی پی جا رہا، تینوں شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی تجھے؟ وہ یارو آتش پرست ہو کے وہ اتنا ادب کرے تو پھر تسی اور میں حضور دی امتی ہو کے اور مسلمان ہو کے روزے نو اس طرح ذلیل کریے تو یقیناً خدا دی قسم بڑی سخت گرفت جائے۔ ہاں روزے آ رہا ہے تو کوئی حیا کرے آجے، ہاں کوئی خیال کرے آجے، وہ ٹھیک ہے یار کدی نہیں بیماری مصیبت کوئی پریشانی روزہ نہیں رکھیا یارو دا مطلب یہ نہیں کہ چوکچ کھلو کے بوتلاں پہ یہ گنے دی رور رس بھی ہے، وہ ادب بھی تو ہے نا یار، گھر جا کے بھی تو کھا پی سکتے ہو نا چھپ کے۔ مر گیا آتش پرست، کسی نے خواب وچ ویکھیا، پوچھیا کہ کی بنیا حضور؟ فرمایا اللہ نے بخش دیتا۔ بھائی توں تے اگ دی پوجا تینوں کیویں رب نے بخش دیتا؟ فرمایا بس کردا تے اگ دی پوجا سا، لیکن او جڑا رمضان دا ادب کیتا سی نا، اور رمضان دا ادب کیتا سی، بس اللہ نو او ادا اتنی پسند آئی ہے، فرمایا جا اوئے تو میرے رمضان دا ادب کیتا، میرے رمضان دا ادب کیتا، فرمایا میرے رمضان دا ادب کیتا ہی جا تینوں میں جنت عطا کر دیتا۔ حضور نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، فرمایا آمین 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 3 دفعہ۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونے محبوبہ ممبر دے پہلے درجے تے جمعے دا دن سی، ممبر دے پہلے درجے تے قدم آمین، دوسرے تے تیسرے تے آمین۔ سونے محبوبہ دعا کرن والا نظر کو نہیں، آواز کوئی نہیں، تسی آمین
آمین۔ حضور نے فرمایا سامنے جبریل آیا آج جبریل نے تین بد دعاواں کیتیاں، تین بد دعاواں کیتیاں، تین بد دعاواں کیتیاں۔ فرمایا سونیا محبوبہ او بندہ تباہ ہو برباد ہو جائے، اُدی نک مٹی چ مل جائے۔ سونیا محبوبہ جن نے بڑھے ماپے پائے نے انہاں دی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، تباہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں کیا آمین، میں کیا آمین۔ مولوی کہہ دے آمین، پیر کہہ دے آمین۔ شیخ الحدیث اسی فخر نال او پھل دے پھلاندے نہیں، پیر صاحب نے دعا کر دی تھی، قبول ہوئی یارو۔ پیران دا پیر، نبیاں دا سردار جدوں آمین کہہ رہا تے پھر اتنے غافل ہیں، اتنے بے حس ہویا کہ حضور نے کہہ دیتا تباہ ہو برباد ہو جائے جڑا ماپیاں دا ادب نہ کرے، اسی پھر ماپیاں نو سدھے ہوئی جاندے ہیں۔ فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ دوسری وجہ فرمایا اج جبریل نے کیا سونیا محبوبہ او بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، نک مٹی چ مل جائے، جدے سامنے سونیا تیرا نام لیتا جائے پھر تیری ذات درود نہ پڑے۔ تو میں کیا آمین۔ فرمایا یا رسول اللہ تیسری دفعہ آمین۔ فرمایا جبریل نے اے بھی کیا جن نے رمضان دا مہینہ پایا، جن نے رمضان دا مہینہ پا لیا، فرمایا پھر روزہ رکھ کے انہیں بخشش نہ کروائی، فرمایا او بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں محمد آکھا آمین۔ تو ہن تین بد دعاواں جے اے آمین کہن والا او دعا کرن والا نوریاں دا سردار جبریل امین جے، تے آمین کہن والا نبیاں دا سردار تے نوریاں دا بھی سردار کملی والے محمد۔ اے گلاں یاد رکھے جے تے رمضان دا مہینہ شاید انشاءاللہ اللہ نے چاہ تے اگلا جمعہ جڑا ہوئے گا شاید رمضان المبارک دا ہی ہوئے گا۔ ہاں تے روزہ رکھ کے تسی بھی آؤ گے تے میں بھی آواں گا۔ اے چیزاں دا خاص خیال رکھنا، روزے دا بڑا اجر جے، متقی روزہ بناندا جے، پرہیزگار روزہ بنا۔ میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا لعلکم تتقون، فرمایا روزے رکھو تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ جے متقی پرہیزگار بننا چاہندے ہیں، اے پورے سال دے اندر ایک مہینہ ساڑھا ڈپلومے واسطے آندا، ڈپلومہ ہوندہ مہینے دا، ہاں اے پورے سال 12 مہینے چو ایک مہینہ ڈپلومہ ہوندہ، او دے تو سا نماز بھی سیٹ کرنی، او دے اندر تسی دعائے قنوت بھی سیٹ کرنی، کلمے بھی سیٹ کرنے، اپنا او 11 مہینہ دا جڑا بالکل بکھریا کام سی نا ایک مہینے دے اندر کور کر لینا، ڈپلومہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ اے ڈپلومہ مینوں ہی کرن دی توفیق عطا کرے تے توانوں بھی آمین ثم آمین۔ اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ سیدہ فاطمہ زہرا دے حوالے نال ہوے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا